بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنت وفتحت ابواب الرحمت۔ کائنات کے والی و مختار نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ادھر خلاق دو جہاں آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی تعریف اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مبارک فرمودات عالیہ میں رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے اپنے نورانی پروگرامز ہیں، جن میں سے ایک باکمال پروگرام یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من حضر رمضان فی مجلس من مجالس الذکر، فرمایا جو خوش نصیب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی ایک مجلس ذکر میں حاضر ہوا، جس محفل میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء، ذکر شہداء، ذکر قرآن، ذکر رمضان ہو، ایسی کسی بھی بابرکت محفل میں حاضری کے بدلے آنے والے حاضر ہونے والے اس خوش نصیب کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ کریم اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں رب ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مساجد میں حاضر ہوتے ہیں، محافل میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اندازہ فرمائیے کہ ہمارے گرد آلود قدم جب گھر سے نکلتے ہیں کسی نیکی کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے، تو ہمارے قدموں پہ اللہ کے فرشتوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کے ایک ایک قدم کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ایک خوش نصیب اپنے قدموں پہ چل کر وہ خواہ سینکڑوں قدم ہوں، ہزاروں قدم ہوں یا لاکھوں قدم بنے، تو جب وہ کسی نیکی کی محفل میں حاضر ہوگا تو اتنے عظیم ثواب کا وہ حقدار گردانا جائے گا، اور قیامت کا دن ہوگا تو جب نتیجے کا اعلان ہوگا، رزلٹ سامنے آئے گا، تو پہلی امتیں وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر تک رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی کہ آج دیکھتے ہیں کہ آخری امت کو اللہ کتنے اجر و ثواب سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو جب حضور کے امتیوں کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، تو میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کسی کے نامہ اعمال میں کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب، کسی کے نامہ اعمال میں 80 لاکھ 70 لاکھ 90 لاکھ کی عبادت کا ثواب، تو ہزاروں تک تو انتہائی کوئی گناہ گار سیاکار ہوگا، ہزاروں کو تو وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اب پہلی قومیں آپس میں یہ مشورہ کریں گی، یہ کیسے ہو گیا، یہ ماجرا کیسے کہ ہماری عمریں لمبی اور ہمارے اعمال چھوٹے، اور حضور کی امت کی عمر چھوٹی اور ان کے اعمال لمبے۔ پہلی امتیں یہ نتیجہ دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوں گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتیوں کی عمریں چھوٹی ہیں تو ان کے اعمال بھی چھوٹے ہوں گے، ہماری عمریں لمبی ہیں تو ہمارے اعمال بھی بڑے ہوں گے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے وہ کسی کی 40 50 60 70 سال، کوئی خوش نصیب ہے جو 100 تک پہنچ جائے۔ تو پہلی امتوں کو اس بات پہ بڑا فخر ہوگا کہ ہمارے 1500 سال، 1100 سال، 1100 سال، 1200 سال، تو ہمارے اعمال بھی اتنے بڑے، یعنی ہم نے 1500 سال نمازیں پڑھیں، 1000 سال تک روزے رکھے، انہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال کے روزے، تو کوئی تقابل تو نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کریم کے دربار گوربار سے رزلٹ آئے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے، اور پھر آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہماری عمریں لمبی اور اعمال چھوٹے، ان کی عمریں چھوٹی اور ان کے اعمال لمبے، اور اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی عمر کا ثواب ان کو مل گیا۔ تو اللہ کریم کے دربار گہربار سے یہ آواز آئے گی کہ اے میرے بندو،
تم نہیں جانتے جو ان کی طرف نبوت کا پیغام لے کر نبی تشریف لے گئے وہ رحمتوں کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور میرے محبوب نے رحمت کا یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں نیکی کی کسی ایک محفل میں حاضر ہوگا اسے ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اب وہ خوش نصیب رمضان کے مہینے میں کسی ایک محفل میں تو حاضر نہیں ہوئے، ہر سال رمضان کے مہینے میں محافل میں حاضری دیتے رہے اور ایک ایک قدم کے بدلے ان کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا گیا، جو سارے مل کر یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کو پہنچ گئے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے لیے رمضان آتا ہی باعث برکت، باعث رحمت، باعث عظمت بن کر ہے، جو ان کے لیے نیکیوں کے بہت بڑے خزانے لے کر آتا ہے۔ تو خوش نصیبی سے ہر انسان کو یہ چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ رمضان کی ان پرکیف ساعتوں میں نیک محافل میں حاضر ہو، مساجد میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے تاکہ اللہ کریم کی رحمت کے جو بہتے دریا ہیں ان سے اپنا حصہ پورے طور پر وصول کر سکے۔